اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ جو مرثیہ نگاری ادھر آئی برصغیر پاک و ہند میں، اس کا جو ارتقائی مراحل ہیں اور یہ جو مسدس تک پہنچنے میں جو 300 برس کا اثر لگا، آپ نے اس کو بتایا۔ آپ چونکہ خود بھی نقاد ہیں، تو عموماً جیسے آج کے دور میں یہ جتنے صحافی ہیں یہ لکھتے ہیں کالم، ان کو ادب کے زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ادیب جو ہیں یہ ادبی، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ روز کا کالم لکھتے ہیں یہ ادب کے زمرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رول ہے۔ اسی طرح صرف ہم ایک علمی پس منظر کے طور پہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ مرثیہ نگاری کو پھر ادب کے زمرے میں شروع میں شامل کیا گیا، یا کب ایسے مستند علمی حلقے تھے جنہوں نے اس کو ادب کا پیراہن اڑایا؟ کریم صاحب، بہت عمدہ سوال کیا آپ نے۔ اصل میں مرثیے کا پہلا پڑاؤ دکن ہے اور دوسرا دلی۔ دلی میں ہی ایسے شاعر سامنے آئے تھے، اور دلی میں ہی، یعنی آپ دیکھیں نا کہ دلی میں آیا مرثیہ، دلی کا ماحول ویسا تو نہیں تھا جیسا دکن میں تھا، اور کچھ لوگ تو بالکل کریڈٹ نہیں دیتے مغلوں کی دلی کو، لیکن میری رائے ذرا مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلی کے بادشاہوں کو یہ کہنا کہ وہ محبان اہل بیت نہیں تھے، ایسا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ دلی سلطنت جو تھی، مغل سلطنت کے جو کچھ ستون ہیں، وہ ان کا فیصلہ اکبر نے کیا تھا۔ اکبر نے اس کی بنیاد انسان دوستی پہ رکھی، ہندوستانی ثقافتوں کے احترام پہ رکھی، اور مذہبی رواداری پہ رکھی۔ یہ اکبر کے جو سلطنت کے اصول ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سلطنت کمزور ہو گئی، سب کچھ جو بھی ہوا سلطنتوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آخری بادشاہ تک یہ اصول جو ہے وہ چلتے رہے۔ اورنگزیب کے مرنے کے یعنی صرف 30 برس بعد آپ دیکھیں کہ دلی میں بے شمار امام بارگاہیں بن چکی تھیں، اور فرخ سیر اور بہادر شاہ اول کے زمانے میں قلعے کے اندر، شاہی خاندان کے اندر آزاداری شروع ہو چکی تھی۔ اب یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ یعنی سنی العقیدہ تھے، تو سنی العقیدہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہیں مولا امام حسین سے محبت نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیں، ابھی بہادر شاہ ظفر پہ ایک انڈیا سے کتاب شائع ہوئی، بڑی مستند کتاب، نام ہی بہادر شاہ ظفر ہے۔ اس میں 3 باتیں انہوں نے بہادر شاہ کے بارے میں لکھی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ لکھی کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے، اچھا، دلی سے ایک شہزادہ بھاگ کے لکھنؤ چلا گیا تھا، اس کا نام تھا سلیمان شکو، مشہور شہزادہ۔ جب یہاں انگریزوں کی بہت ریشہ دوانیاں تھیں، تو سلیمان شکو نے پیغام بھجوایا کہ آپ حضرت عباس کا علم لگائیں قلعے میں تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، کیونکہ وہ وہاں جا کے اپنا مسلک تبدیل کر چکا تھا سلیمان شکو۔ بہادر شاہ ظفر نے، چونکہ یہاں پہ اکثریت جو تھی وہ ظاہر ہے سنی العقیدہ تھی، تو بہادر شاہ نے یہ تو نہیں کیا، اس نے کہا یہ مشکل ہے، لیکن ایک علم کا تحفہ اس نے بھیج دیا لکھنؤ، اس امام بارگاہ کے لیے، مرکزی امام بارگاہ، کہ یہ میری طرف سے مولا کا علم چڑھا دیں۔ ایک تو کام یہ۔ دوسرا، اس کتاب میں جو دوسری بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں محرم کا جو جلوس ہے وہ قلعہ معلیٰ سے نکلتا تھا اور دلی کی مرکزی امام بارگاہ تک جاتا تھا، یعنی یہ روٹ تھا۔ تیسری بات انہوں نے لکھی کہ 9ویں محرم کو بادشاہ جو مجلس کرواتا تھا، اس میں وہ سکے کا روپ اختیار کرتا تھا، اور ایک معمولی لنگی اور سرخ شرٹ پہن کے چولا، تو ایک بھاری شربت کی یعنی مشک وہ اپنی بوڑھا بادشاہ اپنی کمر پہ لاد کے ہاتھ میں گلاس لیے وہ بچوں کو پانی پلاتا پھرتا تھا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ ان کا کوئی عزاداری میں کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ عزاداری دیکھیے، دلی چھلک رہی تھی سوز خانوں سے، بڑے بڑے جو مرثیہ خانوں سے، مرثیہ گوؤں سے، اور بڑے بڑے جو امراء تھے ان کے گھر میں مجلسیں ہوتی تھیں، اور ان مجلسوں میں سوز و سلام اور مرثیہ پڑھے جاتے تھے۔ اچھا، جو آپ نے دوسرا سوال کیا اس کی طرف ہم آئیں تو دلی میں بڑے شاعر ملے اس کو۔ دیکھیے، قائم چاند پوری ملا، میر کا استاد میر ملے، اپنا نذیر ملے، مصوی ملے، آتش ملے، آپ دیکھیے نا فضل کریم فضلی ملا، تو میر تقی میر کے اپنا پردادا میر زاہق، یہ سب ادھر دلی میں تھے۔
دلی میں اصل میں لوگ دلی سے جا رہے تھے لکھنؤ کی طرف، یہی سودا تھے جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سودا وہ شخص ہے جس نے بلاخر 300 سال گزرنے کے بعد مرثیے کی جو فائنل حیت جو ہے وہ تلاش کر لی، اور وہ ہے مسدس۔ جو بھی آپ نے کہا ادبی حیثیت مرثیے کی، اس وقت تک مرثیے کو رونے رلانے والی چیز سمجھا جاتا تھا اور کوئی ادبی حیثیت نہیں تھی، لیکن سودا نے مرثیے کو بطور فن پارہ منوایا۔ سودا پہلا شخص ہے جس نے مرثیے کی تنقید بھی لکھی، تو اور یہ سمجھ لیں کہ 18ویں صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس کی فائنل جو حیت ہے مسدس وہ تلاش کر